الحجة بن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين أولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه رزقا طوبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشف صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائم أجل الله تعالى فرجه الشريف نادي عليا نظر اللجائب فجدوان اللقاء في النوائب كل هم وهم سيئا جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتزدق چہارد معصومین اور خصوصاً برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم سب کو جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین مقصد کربلا مقصد عزاداری مقصد قیام امام حسین علیہ السلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کلاتا جو رسول اکرم نے مقام غدیر پر ہماری گردنوں میں ڈالا ہے اس کو صحیح نبھانے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرما ہر دور میں ہر ذی روح حجت امام کا صدقہ لنگر کھاتا ہے ہم سب کو لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین الہ العالمین ہم کو اتنی طاقت عطا فرما ہم سب کو تیری حجت کا سامنا کر سکے ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین ہم سب کے ورث آج دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہیں انجمن اراکین انہوں نے اہتمام کیا میں نہیں کہتا کہ اسے مولا قبول کرے کیونکہ میرا عقیدہ ہے اگر مولا قبول نہ کرتے مجلس نہ ہوتی مولا اسے اپنی نصرت میں شمار فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 اتنا مجمع ہے حسینیت 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 یا امام المنتظر زیادہ وقت تو نہیں ہوا میں آیا تھا آپ کے پاس آپ اپنے امام کو بولانا نہیں بھول گئے نہیں الاجل کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے اپنے امام کو وفا کا یقین دلانا ہے الاجل کا مطلب ہے مولا جلدی کہا آج آپ مومن کہو گے مولا جلدی آ کل آپ مر گئے اپنی قبروں پہ آ کے کہے گا مومن جلدی آ اپنے امام کو بابا اعلیٰ دھرتی سرکار کلندر کی دھرتی اپنے امام کو وفا کا یقین دلایا کرو الاجل کہہ کر اور ویسے یقین جانو زمین منتظر آسمان منتظر فضائیں منتظر پھول منتظر شجر حجر منتظر کربلا منتظر کاظمین منتظر نجف منتظر سامرا منتظر مدینہ منتظر مکہ منتظر زلدنا منتظر تازیہ منتظر جھولا منتظر یہ ممبر منتظر مہربانی یہ ممبر منتظر ہم جیسے جتنے بھی لوگ آپ کے خدمت میں گزارشات پیش کرنے آئے کتابوں کی بیساکھیوں کا سہارا لے کے آپ کو بتاتے ہیں آنے والا جب آئے گا پھر حقیقت میں بتائے گا علی کسے کہتے ہیں مہربانی بابا جی میں بسم اللہ کروں آنے والا جب آئے گا یقیناً اپنے گھر کی فضیلت آشکار کرے گا
ہم نہیں جانتے اس گھر کو، یہ گھر کون ہے۔ جتنی بھی کوشش کریں، جتنی بھی کوشش کریں، جتنی بھی کوشش کریں، توجہ میں طرف رکھنی ہے، جتنی بھی کوشش کریں ہم اس گھر کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور اچھا نوکر بھی وہی ہوتا ہے جو مالک کے گھر کو نہیں، مالک کے در کو جانے۔ شاباش شاباش شاباش، زندہ باد۔ اچھا غلام وہی ہوتا ہے جو مالک کے در کو جانے، گھر کو نہیں جانا۔ ہمیں کیا پتہ یہ گھر کون ہے، یہ گھر کیسا ہے، جہاں جبرائیل جیسا ملک بھی آ کے اجازت مانگے، جہاں محمد جیسا نبی بھی آ کے کہے اہل بیت میں اندر آ جاؤں۔ ہمیں کیا پتا وہ گھر کیسا ہے، ہماری عقل احاطہ نہیں کر سکتی، ہماری عقلوں سے ماورا کر ہے۔ بڑی بڑی دنیا آئی اس گھر کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے، یہ گھر یہ گھر یہ گھر یہ، لیکن آخر میں تھک ہار کے قلمیں توڑ کے چلے گئے۔ پتہ ہی نہیں، کسی نے سلمان سے پوچھا، سلمان تو ہے منا اہل البیت کا مصداق۔ بابا یہ چھوٹی ڈگری نہیں، ماشاءاللہ اردو اچھی سمجھتے ہو، ہاں اردو اچھی سمجھتے ہو، میں دیکھتا آ رہا ہوں۔ منا اہل البیت چھوٹی ڈگری نہیں، ہمیں یونیورسٹیاں کالجز ڈگریاں دیتی ہیں، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں ڈگری ہے۔ جن کو آل محمد ڈگری دے وہ زندہ نہ بھی ہو ڈگری ہوتی ہے۔ بھائی واہ واہ، کیا بات ہے، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔ ہماری ڈگریاں کسی نے ایم فل کر لی، کسی نے پی ایچ ڈی کر لی، کسی نے ڈاکٹریٹ کر لی، کسی نے انجینئرنگ کر لی۔ بندہ ہے تو ڈگری ہے، بندہ گیا تو ڈگری گئی۔ سلمان کو ڈگری محمد نے دی تھی، کائنات کا کوئی بندہ چھین نہ سکا۔ السلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے۔ بڑی بڑی دنیا بڑے بڑے دعوے کرتی رہی، میں محمد سے، میں محمد سے، میں محمد سے، میں محمد سے۔ بہت بہت شکریہ، میں محمد سے، میں محمد سے، لیکن مزاج محمد ہے کس کو وہ اپنا کہتے ہیں۔ سلمان ہم میں سے ہے۔ سر خواب کے بعد لگے تھے، کیا کمال جو پتا فرما دیا سلمان ہم میں سے ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا، سب سے پہلی وجہ یہ ہے سلمان کی، سلمان در تک رہا، گھر نہیں آیا۔ غلام ہمیشہ دروازے پہ، فقیر ہمیشہ دروازے پہ، منگتا ہمیشہ دروازے پہ اچھا لگتا ہے۔ جو جی ہمارے یہاں کوئی عام سے عام گھر بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی ہو، کوئی مانگنے والا جب آ جائے، اگر وہ دروازہ کراس کرے آپ دو گے اسے؟ نہیں، دھکے دے کے باہر نکالو گے۔ اور بھائی شرم کر، اندر تجھے کس نے آنے کی اجازت دی؟ باہر کھڑا ہو، تو ہے مانگنے والا، مانگنے والا دروازے پہ اچھا لگتا ہے۔ کیا بات ہے شہزاد کو، مہربانی مہربانی، زندہ باد۔ مانگنے والا دروازے پہ اچھا لگتا ہے، جو دروازہ کراس کرے اسے فقیر نہیں کہتے، اسے غلام نہیں کہتے۔ ٹھنڈے مار کے نکال دو گے، مہربانی کیا کرو، میں آپ کے ذریعے بڑوں بڑوں کو پیغام دے رہا ہوں، مہربانی کیا کرو، شفقت کیا کرو، فقیر بن کے، منگتے بن کے اس در سے مانگا کرو، دروازہ کراس نہ کیا کرو۔ مہربانی سے، مہربانی سے، آپ کے کیا کہیں، اچھا بندہ، مہربانی ہے۔ لو جی ہم کتنی پرواز کر سکتے ہیں، جتنی پرواز کر جائیں ہیں ہم اس در کے منگتے ہیں۔ ایسے ہے نا، کتنی پرواز کر سکتے ہیں۔ سرکار کلندر بادشاہ کو دیکھ لو، کوئی چھوٹی پرواز ہے، شہباز کرے پرواز، کوئی چھوٹی پرواز ہے، لیکن پرواز کر کے بھی شہباز گلی میں بیٹھے دروازے تک نہیں گیا۔ مہربانی، گلی میں بیٹھا ہے، اس نے سرکار شہباز کلندر بادشاہ کو، کیا بات ہے، خوبصورت دھرتی ہے، اعلیٰ لوگ ہو۔ آج میں آپ کو علم کا بھی بتاؤں گا، سرکار نے چپے چپے علم کیوں لگوایا، یہ بھی بتاؤں گا۔ ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو معرفت اور عرفانی وجہ وہ بھی بتاؤں گا۔ اس سرکار کی محنت ہے،
سرکار سے کسی نے کہا آپ علی کی گلی میں بیٹھے ہیں، وہ سامنے دروازہ ہے، جائے نا شہباز کرے پرواز، جائے نا، ویسے تو آپ کی اتنی پرواز ہے، آپ جائیں نا علی کے دروازے پہ، کہتے نو بابا آگے سلمان بیٹھا ہے۔ مہربانی بھائی، مہربانی سے بہت شکریہ، میں بس یہیں گلی میں ٹھیک ہوں، اور شہباز سرکار جیسی ہستی گلی میں بیٹھے، ہم کہاں ہوں گے؟ ہم کہاں ہوں گے؟ اچھا سرکار اگر گلی میں بیٹھے تھے بتایا کیوں؟ میں گلی میں بیٹھے تو ٹھیک ہے، سرکار نے ہمیں بتایا کیوں؟ سرکار دراصل علی کی گلی کا مقام بتانا چاہتے تھے۔ جس کا دل چاہتا ہے، جس کو گھر سے روٹی نہیں ملتی، وہ بھی محمد کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ نا بابا، اچھا بندہ وہ ہے جو پیچھے تک رہے، جو دور تک رہے، آگے نہ جائے۔ بات آگئی تو میں نے کہا سرکار نے جی آجائے درود پڑھیں آل محمد کی بات۔ آپ ذرا تھوڑا تشریف رکھیں، بیٹھ کے بناتے رہے ویڈیو، 2 منٹ جی، میں بولتا رہوں گا، بیٹھ کے بناتے رہے، اصل مجمع سارا آپ کو دیکھے گا، وہ گفتگو کا جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ میں گھبرانے والا خطیب نہیں، لوگ آ گیا مسئلہ ہو گیا تو پانی پلاؤ، عشق میں پانی کہاں یاد رہتا ہے؟ میں بہت اچھے مہربانی۔ لو جی، میں آج کر رہا تھا سرکار قلندر بادشاہ نے، بات آ گئی سرکار کی دھرتی جو سرکار کی ہے، سرکار قلندر بادشاہ نے چپے چپے سندھ کے علم عباس لگوایا۔ اچھا، علم عباس لگانے کے لیے شیعہ ہونا بھی ضروری نہیں، برادران اہل سنت کے گھروں میں لگے، میں دیکھ کے آیا ہوں، اور جب میں اڈیرو لال سائٹ میں پٹیاری مجلس پڑھنے گیا، وہاں ہندوؤں نے لگائے ہوئے علم عباس۔ یہ سرکار قلندر کا کمال ہے، یقین جانی معمولی کام نہیں۔ اچھا، میں یہ سوچتا رہا کہ یار سرکار قلندر آل محمد سے منسوب شبیہ علم جگہ جگہ لگوا گئے، سرکار جھولا بھی تو رکھوا سکتے تھے۔ میں نے کہا میں راز بتاؤں گا ایک معرفت کا، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے سنبھالنے کی کوشش کرنا، اگر تھوڑا سا دل کھلا کرو نا، قدم قدم آگے آ جو پیچھے مومن مشکل میں حضرت بیٹھ جائیں گے، دل کھلا کر کے قدم قدم درود پڑھتے پڑھتے آئے، مہربانی ہے آگے علی 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 علی۔ مہربانی، شکریہ بابا سادات پرست و مان لی بات آپ نے، بہت شکریہ، پیچھے مبنی کو جگہ مل گئی، توجہ ہے جی۔ میں آپ سے گزارش کر رہا تھا، بس 2 تمہیدی جملے ہیں، میں پھر آتا ہوں ٹاپک پہ۔ سرکار قلندر جھولا بھی تو رکھوا سکتے تھے نا؟ نہیں، الحمدللہ جھولے ہیں، مگر امام بارگاہوں میں ہے یا کسی نے اپنے گھر میں رکھا ہے، علم کی طرح جھولے نہیں ہیں، ورنہ ہر گھر جھولا ہوتا۔ سرکار چاہتے ذوالجناح بھی ہر گھر کروا سکتے تھے، نہیں، کہاں ہے ذوالجناح؟ مخصوص ہیں، خاص جگہوں پہ ہیں، انجمنوں کے پاس ہے، یا کسی وڈیرے نے یا کسی سادات نے رکھی ہوئی ہے مولا کی سواری۔ سرکار چاہتے سیج بھی رکھوا سکتے تھے، اللہ نے کیوں رکھوایا؟ آؤ ذرا علم پہ غور کریں، علم ہے کس سے منسوب؟ اعلیٰ لوگوں اور شدراز بعد آیا ہوں، معرفت کے موتی سنبھالتے جانا، سمجھتے جانا، علم ہے کس سے منسوب؟ سارے ہم مل کے کہیں گے غازی عباس علمدار علیہ السلام کی ذات سے منسوب ہے عباس کا علم۔ اچھا، سرکار سے جو علم منسوب ہے
سرکار کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ آپ سب مل کے کہو گے وفا. ایسے ہے نا وفا، اس کا مطلب علم ہے وفا کی نشانی. علم ہے وفا کی نشانی. نہیں جملہ میں دینے لگا ہوں پہاڑ سے بھی بڑا. شہزاد کوٹ کوشش کرنا، اگر سمجھ ہے تو بولنا، نہ آئے تو سوچنا، پھر اکیلے بیٹھ کے بھی کہہ دینا بڑا، اتنا ہی کافی ہے. علم ہے نشانی وفا کی. سرکار کلندر میں آپ کی دھرتی پہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے آپ کی طرف سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں آپ کی دھرتی والوں کو. اس میں راز ہے، پتہ نہیں کیا کیا راز ہے، لیکن جو مجھے سمجھ ہے وہ یہ ہے سرکار کلندر ہر گھر میں وفا کی نشانی نصب کرا کر اصل میں سب کو مہدی کا وفادار بنانا چاہتے ہیں. بھائی واہ بھائی واہ بھائی کیا بات، ہائے ہائے بھائی واہ. ایسے ہے یا نہیں؟ دل مانتا ہے، گواہی دیتا ہے. شکر گزار سرکار سب کو سرکار کام کا وفادار بنانا چاہتے ہیں. دیکھو نا ہم بچپن سے سن رہے ہیں صفین میں یہ ہوا تھا، خیبر میں یہ ہوا تھا، کربلا میں یہ ہوا تھا. اچھی بات ہے، ہم نہیں سنیں گے ہمیں پتہ کیسے چلے گا، لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے ذرا عقل کا استعمال کرو تو ایک سوال بنتا ہے یہ تو ہو چکا ہے، اب کیا ہوگا؟ یہی میری ڈیوٹی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے آیا ہوں. مہربانی بابا جی، شکریہ شکریہ. سفید ریش مجھے سلام پیش کر رہے ہیں، مجھے حوصلہ افزائی کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں. کیا بات ہے بھائی، آپ نے تو محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں لاہور پڑھ رہا ہوں یا میں شہزاد کوٹ پڑھ رہا ہوں. کیا کمال آپ نے ساتھ دیا. میں بسم اللہ کروں. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں حر آیا تھا، حسین نے مہلت مانگی نہیں دی. یہ گھر مانگنے والا نہیں، یہ گھر دینے والا ہے. بندے کہتے ہیں اچھا آپ کہتے ہیں جی مہلت دی تو کیوں دی؟ اگر شب عاشور کی حسین مہلت نہ دیتا حر کیسے آتا؟ بھائی ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ بھائی بہت ہو. کیا بات ہے، سرکار نے مہلت دی، حر کو ملایا. اچھا حر کو ملایا، وہ تو علیہ السلام بن گیا. اچھا کریمی دیکھیے حسین کی. میں اگلی بات کرنے سے پہلے سرکار کی کریمی بھی بتاتا جاؤں. کتنا کریم ہے حسین. اوئے ہوئے جملہ کتاب کا ہے، حوالہ میرے سے لے لینا. عقیدوں کی بات میں ممبر پہ نہیں کرتا، نہ میں نے کبھی اپنا عقیدہ بتایا ہے. میں اس چیز کا قائل ہوں عقیدہ زبان سے نہیں، عقیدہ کردار سے. میں بذات خود اس چیز کا قائل ہوں، اور میں یہ مانتا ہوں، اور میں علی کو مانتا ہوں، اور میں علی. یہ کوئی عقیدہ ہے؟ نہیں. علی کو مان ایسے جیسے علی کے نوکر مانتے تھے. تجھے نہیں بتانا پڑے گا میں علی کو مانتا ہوں. دشمن دیکھ کے کہے گا اگر یہ علی والا ہے تو علی کیسا ہوگا. عقیدہ میں ولایت کو مانتا ہوں، میں ولایتی ہوں. میں ولایتی ہے. کبھی سلمان نے کہا تھا میں ولایتی ہوں؟ نہیں ہے. کسی کے پاس ثبوت تو مجھے لا دیجیے. کبھی سلمان محمد نے دنیا کے سامنے کہا میں علی کو جو مانتا کوئی مانتا نہیں، اور میں نہیں. سلمان نے ایسا کچھ نہیں کہا. سلمان نے کر کے دکھایا. ہائے ہائے ہائے، چلتی پھرتی خوشبو ہے ولایت، چلتی پھرتی خوشبو ہے. بڑی بڑی دنیا تھی جو علی کو نہیں مانتی تھی، مگر سلمان نے کسی کو کچھ نہیں کہا. سلمان علی سے سن بیٹھا تھا میرے سچے نوکر وہ ہیں جو امر کے بغیر نہیں چلتے. سن بیٹھا تھا اور سرکار نے فرمایا تھا سلمان دنیا کے بڑے بڑے فیصلے میرے مہدی نے کرنے ہیں. اس لیے سلمان چپ رہتا تھا جب فیصلے ہی مہدی نے کرنے ہیں. میں کون ہوں جو آگے بڑھا. اشاروں میں بہت کچھ کہہ گیا. لو جی جناب غور آئے نا جب تریمان مظلوم کے پاس، آنکھوں پہ پٹی ہے. ابھی مسائل نہیں پڑھنا، ذرا کمال فضل دیکھیے گا. آنکھوں پہ پٹی ہے، آ کے فوراً سرکار کے قدموں پہ جھک گیا.
میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، کربلا لانے میں آپ کا میرا ہی کردار تھا، یہ سارے میرے تھے، جو وجوہات تھیں آپ کے ساتھ جتنا کچھ ہوا اکثر یہ میرا ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ سرکار نے کندھوں سے پکڑا، سینے سے لگایا، حسین کسے کہتے ہیں، کندھوں سے پکڑا، سینے سے لگایا، خوبصورت جملہ فرمایا۔ اور دیکھیں احساس سے ندامت مٹانا حسین کا کام ہے۔ اور تو نہیں لایا ہمیں کربلا، ہمیں تو رضائے خدا بندی لائی، اور تو نہ گھبرا، تو ہمارا بھائی ہے، جب کہا نا بھائی ہے اس وقت ہاتھ باندھ کے کہتے سننا تھا اللہ بڑا کریم ہے، دیکھا آج ہے۔ خبردار کوئی سے یہ نہ لے کہ میں نے نعوذ باللہ حسین کو اللہ کا ہے، حسین وہ ہے جو زمین پہ اللہ کی صفتوں کا مظہر ہے۔ غور فرمائیے گا، یکدم فتوہ نہ لگائیے گا، پریشان نہ ہو جائیے گا۔ میں نے سنا تھا اللہ بڑا کریم ہے، پر دیکھا آج ہے۔ آپ اتنے کریم ہیں، اتنے بڑے گناہگار کو اتنے لمحے میں معافی، ساتھ لفظ بھائی بھی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں تھوڑا سا عقل بڑھا، ہر چیز حسین سے نہ مانگ، جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگ۔ بھائی بہت شکریہ، مہربانی یار، بھائی بہت شکریہ۔ لو جی، میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، بڑا اہم نکتہ اسی پہ میری بات کرنی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ہم سنتے آ رہے بچپن میں کیا ہوا تھا، اصل میں ہمارا ٹاپک ہے کیا ہوگا۔ نہیں، ابھی رات کو سو گے انشاءاللہ صاحب زمان کے سائے سو جاؤ، لیکن رات کو سو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمانے لگے صبح اٹھوں گا، صبح اٹھوں گا۔ اچھا جی، آپ نے ابھی کھانا کھایا اور کھائیں؟ کہنے لگے نہیں، صبح ناشتہ کروں گا۔ ایک آپ پہ غور کیجئے گا، یہ مستقبل ہے۔ اچھا جی، آپ رئیس صاحب تشریف فرمائیں، رئیس صاحب آپ کاروبار کرتے ہیں، کیوں؟ فرما رہے تھے منافع کماؤں گا۔ میں نے سید سے پوچھا سید دادا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے نوکری کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی کیوں کرتے ہیں؟ کہنے تنخواہ لوں گا۔ جوان سے پوچھا بیٹا آپ شادی کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ بچہ کہنے لگا انکل میں نسل بڑھاؤں گا، ہر چیز میں گا گا، اٹھوں گا، کھاؤں گا، سوؤں گا، پیوں گا، پہنوں گا، جاؤں گا، بس یہی گا پہ میں نے مثال کے ذریعے سمجھانا تھا۔ حسین کی مجلس میں آئے ہو، ماضی ضرور سنو تاکہ تمہیں پتہ چلے ماضی میں کیا ہوا تھا، لیکن آپ خود نہیں آئے، آپ کو زمانے کے امام نے بلایا ہے۔ یہاں سے باہر نکلو، اسد بخاری میسیج دے کے جا رہے، وہ پوچھے نا کہاں گئے تھے، یہ نہ کہنا میں مجلس میں گیا تھا، کہنا امام نے بلایا تھا۔ بے مہربانی، بے مہربانی، بے بہت شکریہ، امام نے بلایا تھا۔ پھر فوراً سوال کریں گے امام نے کیوں بلایا تھا؟ ارے بھائی جب کوئی بڑا آدمی کہیں بلائے کچھ دینا چاہتا ہے، بلانے والا کمال ہستی ہم سب کو بلا کیا دینا چاہتا ہے؟ ابھی تک ہمارے چھوٹے ذہنوں میں دو تین چیزیں چھپی ہیں، وہ نکالنی ضروری ہے ورنہ کربلا سمجھ نہیں آئے گی۔ حسین کا بیٹا ہم سب کو ثواب دینا چاہتا ہے، نہ یہ ذہن سے سوچ نکال دو۔ حسین کا بیٹا ثواب دینے کے لیے مجلس میں نہیں بولا تھا۔ اگر ثواب ہمیں چاہیے، انہوں نے خوبصورت نسخہ بتا دیا، اپنے گھر پہ محمد و آل محمد پہ درود کی تسبیح پڑھ، جتنا ثواب چاہیے مل جائے گا۔ راستے کا پتھر ہٹا، جتنا ثواب چاہیے مل جائے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا، جتنا ثواب چاہیے مل جائے گا۔ جو ثواب راستے کے پتھر ہٹانے پہ ملے وہ مجلس پہ آنے پہ ملے، بات بنتی نہیں ہے۔ بہت بڑا پیغام دینے لگا ہوں، بہت آفاقی پیغام دینے لگا ہوں، بات نہ بھولنا، میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا میں بڑے آرام سے پڑھوں تاکہ اردو بھی آپ کے ذہنوں تک بات پہنچ جائے۔ اردو کے ذریعے سرکار نے کیوں بلائے؟ ثواب کے لیے نہیں۔ اچھا سرکار نے ہمیں جنت دینے کے لیے بلایا؟ ہمارے ذہنوں کے گوشوں میں کہیں نہ کہیں ہے ہم حسین کی مجلس میں جائیں گے تو جنت ملے گی۔ اس سوچ کو باہر نکالو۔ اگر جنت ہی حسین کے بیٹے نے دینی ہوتی
تو حسین کے پاک لال یہ نہ کہہ جاتے جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا، یہ نہ فرماتے۔ میں دیکھیں بات سے بات میں آپ کے ذہن بلند کر کے عرفان کا ایک بہت بڑا موتی آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب جنت کے لیے نہیں، سرکار ہمیں بلاتے ہیں۔ نکال دو یہ سوچ، بس ایک چیز لے کے آؤ، لالچ سے پاک، لالچ سے بے نیاز۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بلا لیا یہ تھوڑا ہے، یہ تو وہ کریمیت دینا چاہتا ہے۔ میں اب انعام بتانے سے پہلے آپ کو ایک نکتہ دینے لگا ہوں، سنبھالنے کی کوشش کرنا۔ لالچ جچتی ہے کاروبار میں، لالچ جچتی ہے نوکری میں، لالچ جچتی ہے ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو، لیکن سوری ٹو سے پوری میں ذمہ داری مقادل کی کتابیں پڑھ کے میں جملہ دینے لگا ہوں۔ کربلا کا اپنا مزاج ہے، کربلا کسی بھی دور میں کسی بھی لالچی کو قبول نہیں کرتے۔ ہائے ہائے ہائے، کربلا کا رئیسہ بننا سید زدہ مزاج ہے، کوئی بھی ہو کسی دور کا کیوں نہ ہو، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی۔ چھوٹا جملہ نہیں یار، کاظم میں چھوٹا جملہ نہیں، لالچی کو قبول، یعنی جتنے بھی لالچی کربلا کہتے کیا چاہیے یہ چاہیے لے لو، کربلا کہتے کیا چاہیے یہ چاہیے لے لو، جو بچ جاتے ہیں ان سے پوچھتی ہے کربلا تجھے کیا چاہیے؟ حسین چاہیے۔ ہائے ہائے، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی۔ لو جی سرکار ہمیں کیوں بلاتے ہیں؟ حسین کی محبت ہم سب پہ قرض کی طرح ہے۔ اللہ کی قسم میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کونوں کے بل چل کے ہم پڑھنے والے حسین کا ذکر کرنے آئے پھر بھی حسین کے مکرو حسین۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا یہ میں بات ایسے نہیں کی کاظم بھائی، اس میں ایک بہت بڑی دلیل دینے لگا ہوں۔ میں تحفہ بتانے سے پہلے بڑی دلیل دینے لگا ہوں۔ بڑی پتلی آپ کے حصے کی خیرات تھی، کافی مجالس کراچی سے شروع ہوئے، بدین، ٹنڈوالا یار، پتہ نہیں کہاں کہاں، حیدرآباد، پڑھتے 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 میر پر خاص آج آپ کے پاس کھڑا، ابھی تک نہیں پڑھا۔ یہ سوچ کے پڑھ رہا ہوں زمین پہ ذہنی ہوگا کہ معرفت کا موتی دل پہ نقش ہوگا۔ میری اور آپ کی سرکار آئیں گے، مستقبل آئیں گے، کعبے کی چھت پہ آئیں گے۔ یہ بھی علی کا مزاج ہے، ایک علی کعبے میں آتا ہے، ایک علی کعبے پہ آتا ہے۔ یہ بھی علی کے گھر کا مزاج ہے، ایک علی کعبے میں آتا ہے، ایک علی کعبے پہ آتا ہے۔ آئیں گی سرکار میری اور آپ کی، سرکار یہ خطبہ دیں گے، پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا، صرف ایک جملہ بڑا ضروری ہے۔ سید آپ سے لے کر بھائی کاظم دائیں بائیں سید سادات بیٹھے ہیں، اہل بیٹھے ہیں، آپ سے لے کر ناصر بندے تک تھوڑی دیر جمائی روک لینا۔ میں دیکھ رہا ہوں وہ چہرے تھکے بھی بیٹھے ہیں، وقت کافی ہو گیا، یہی کچھ دن ہے مظلوم کے لیے جاگنے کے، پھر سوتے رہنا۔ معرفت کا موتی یہ سنبھالنا، آپ کا اور میرا سردار آئے گا، انشاءاللہ آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ اس لیے تو کسی عاشق نے 4 مصرے لکھے، تھوڑا سا مجمع جگا دو پھر میں بات کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پھر کاظم، وہ کہتے ہیں بہار گلشن اسلام دیکھنے والوں، بہار گلشن اسلام دیکھنے والوں، میرا امام نبی کا نظام لائے گا، زمانہ لاکھ مخالف ہو مطمئن ہے ہم اس نے کہہ دیا آئے گا تو پھر وہ آئے گا، اس نے کہہ دیا آئے گا تو پھر وہ سرکار خطبہ دیں گے۔ خطبے کا ایک جملہ بڑا قیمتی ہے بابا جی، بہت قیمتی جملہ ہے، یہ سمجھ لو میری طرف سے آپ کے لیے یہ بہت بڑی خیرات ہے، نیاز ہے، ضروری تو نیاز یہ بھی تو نیاز ہے نا، تقسیم ہو رہی ہے سرکار کا صدقہ۔ سرکار خطبے میں جملہ فرمائیں گے، دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب تو اوئے ہوئے 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 چند بندے ہی سمجھو میرے جملے کا، میرے آنے کا آپ نے یقین کریں بہت بڑا احسان کر دیا۔ دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ منبر کی عظمت کی قسم کربلا کہتی ہے مودت ہاتھ پھیلانا نہیں، دینے کا نام ہے۔
سرکار ہم سب سے سوال کریں گے، ہمیں اس سوال کی تیاری کربلا کروا رہے ہیں، کربلا ہماری تیاری کروا رہی ہے۔ لو جی وہ بات سنو، کربلا تو جملے مسائل کو جانا تھک گئے ہو تو یہی نمیٹ لیتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو وہ موقع دے جب یہ ہاتھ قائم کے قدموں پہ لگے۔ ان کا نام ہے، بندے بڑے خوش ہوتے ہیں، ممبر کی عظمت کی قسم، مومنوں کے وڈیرے کا نام مہدی ہے۔ ہم یقین کریں، مہربانی، مومنوں کے وڈیرے کا نام مہدی ہے۔ ہم سب ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں، صحیح ایسے ہی ہے کہ کوئی پوچھے نا وڈیرا نام، کہنا مہدی، وہ کہے گا اوے تیرے جیسے کا وڈیرا ہے، میں نے کہا ہاں میرے جیسا کا وڈیرا ہے، میرے جیسا ہی تو مہدی کے بابا کی مجلس میں جاتا ہے۔ یہ وڈیرے کی مرضی ہوتی ہے مجھ جیسا بندہ اس کے دادے کی مجلس میں جاتا ہے، وڈیرے کی مرضی ہوتی ہے میں حسین کے حلقے میں کھڑا ہوتا ہوں، وڈیرے کی شفقت ہوتی ہے مجھ جیسا پیٹ حسین کا لنگر کھاتا ہے، وڈیرے کی مرضی ہوتی ہے مجھ جیسا بندہ علم عباس دیکھتا ہے۔ اور ان کو بتانا آپ کے وڈیرے بدلتے رہتے ہیں، ہاں ہمارے وڈیرے نہیں بدلتے، بس ایسے ہلکے پھلکے نام ہی بدل جاتے ہیں، وڈیرا ایک ہی ہوتا ہے، وہ محمد ہوتا ہے۔ وہی وڈیرا کبھی علی بن کے آ جاتا ہے، کبھی حسن بن کے آ جاتا ہے، کبھی حسین بن کے آ جاتا ہے، کبھی مہدی بن کے۔ بھائی کیا بات ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں آپ کے خدمت میں جو گزارش کر رہا تھا میں بہت جلدی کر رہا ہوں تاکہ پیغام بھی آپ تک پہنچ جائے، بات بھی مکمل ہو جائے اور آپ کے آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ لو جی وڈیرا کائنات کا آئے گا، مبدت کا سوال کرے گا، ہم سب نے تیاری کرنی ہے مبدت کے جواب کے لیے۔ کیسے کرنی ہے؟ میں کہوں گا مولا میں نے مجلس سنی، اور میں کہے ٹھیک ہے سنی تو میں پوچھ رہا ہوں مبدت کا جواب ہے بڑی مشکل بات، سندھ دستی قبول کر گئی نا کمال ہو جانا ہے۔ سرکار میں نے ہر چوک ہر گلی کھڑے ہو کے مجلس سنی، پر میں یہ اچھا کیا تو نے میرے دادے کی مجلس سنی، پر میں تیرے سے مبدت کا سوال کر رہا ہوں۔ کوئی مہربانی بابا جی، بہت شکریہ بابا جی، بہت شکریہ، مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اچھا یہ بزرگوں کے لیے بھی تحفہ ہے، دائیں بائیں بزرگ، آپ لوگ تو احترام نہیں کرتے نا، جوان جو ہے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، بزرگوں کا اہمیت نہیں دیتے، یہ بڑے کمال لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ ہمیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کتابوں میں پڑھ بیٹھا ہوں، فخر یوسف جب آئے گا ہر بوڑھا جوان ہو جائے گا۔ مہربانی، اگر زلیخا جوان ہو سکتی ہے، میں نے لفظ بولے فخر یوسف، فخر یوسف، فخر یوسف کو آنے دو، بڑا کچھ ہو جائے گا۔ ہاں اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، فخر یوسف کے ہاتھ میں عام تلوار نہیں ذوالفقار ہے، امام سے بالکل نہیں ڈرنا، امام بڑے کریم ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ یہ جو کہیں نا اوے مولا کو نہ بلانا مولا ماریں گے، نہیں ایسی بات نہیں، ان سے پوچھنا امام کے ہاتھ میں تلوار کون سی ہے، وہ کہیں گے ذوالفقار ہے۔ چلو شکر ہے اتنا تو دنیا کو پتہ ہے ذوالفقار ہے، پھر ایک سوال ضرور کرنا ذوالفقار کا شیوا کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ذوالفقار کا شیوا کیا ہے؟ پھر وہ بولیں گے ذوالفقار جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتے ہیں۔ مہربانی، ذوالفقار جب اچھا نہیں چند بندے داد تو سب نے دی، حوصلہ افزائی کا شکریہ، لیکن چند بندے بھی ذرا تھوڑے سوچ رہے ہیں یہ کب بات ہوئی تھی؟ بتا دوں ایک جنگ کے موقع پر، مہربانی ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مولا سے عرض کیا تھا، انداز محبت تھا، یا علی جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے،
مولا فرماتے ہیں تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹ دی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹ دی گئی، دیکھ دیکھ کے کاٹ دی گئی۔ میری بات پوری سنیے گا، یہی ہے ہماری مجلس کا مقصد۔ اللہ کرے آپ کے ذہنوں میں یہ بات دلوں میں نقش ہو جائے۔ سرکار محبت کا انداز تھا، سرکار آپ فرمانے شجرے دیکھ کے کاٹ دی گئی، اس کا مطلب کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا، کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا۔ سرکار کے دشمن بھی تو چھوڑ رہے ہوں گے نا۔ سرکار فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ میری تلوار اس دشمن کو چھوڑ دی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر۔ اب مہربانی کیا کر ماتمی موالی عزادار مجھ جیسا یہ نہ کہا کر میں سیدہ کی دعا ہوں، سیدہ کی دعا ہوں، نہیں، سیدہ کی دعا کو عباس کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، ہم احسان ذوالفقار ہیں۔ قدردان لوگ بیٹھے ہو، بہت شکریہ، ذرا فکر ضرور کرنا۔ سرکار جن کو چھوڑتے گئے قائم کے ناصر نکلنے تھے، کتنی پشتوں کو برداشت کیا گیا، کتنے ہیروں کے لیے۔ اور یہ کربلا کا کام ہے۔ لو جی میں بس گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، مہربانی مہربانی بابا جی، مہربانی۔ یہ کربلا کا کام ہے، ہیرے تراشتی ہے، ہیروں کو تراشتی ہے۔ سمجھ آئیے اردو میں نے جملہ کہا ہے، تراشنے کا مطلب ہے اس کو خوبصورت بناتی ہے۔ یہ کربلا کا کام ہے، کوئی کمی ہو دور کرتی ہے، کوئی کوتاہی ہو دور کرتی ہے، بہتر سے بہتر بناتی ہے۔ یہ کربلا کا مزاج ہے، ہیرے تراشتی ہے، ہیروں کو خوبصورت کرتی ہے۔ اب یہ سید دادا نمبر پہ آپ نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، کربلا ہیروں کو تراشتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیسے تراشتی ہے؟ کربلا ہیروں کو تراشتی ہے۔ جب نبی مثال دے گیا علم عباس دکھا کر، تھوڑی سی بےغوری نہ کرنا، میں شکر گزار ہوں، آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ فطرت انسانی ہے، بندہ تھک جاتا ہے، تھکنا بھی انسانی فطرت ہے، تھوڑا سا میرا ساتھ دینا۔ بس میں ابھی تھوڑی دیر میں اجازت لوں گا، یہی میرا تقریر کا نچوڑ دینے لگا ہوں، بہت بڑا نچوڑ ہے۔ کربلا تراشتی ہے، بہتر بناتی ہے ہیروں کو علم عباس دکھا کر۔ کربلا ہم سمجھے نہیں، ہم نے تو دیکھ لیا، کہا نہیں میں چاہتی ہوں میں تمہیں خوبصورت بناؤں۔ کربلا بھلا کیسے؟ کربلا کہتے کوشش کر جن آنکھوں سے علم دے ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھ۔ بہت شکریہ بھائی، مہربانی ارشدات کو، بہت شکریہ ارشدات کو۔ میں مشکل بات کر گیا، بہت شکریہ، میں مشکل بات کر گیا۔ سلام ہے آپ کے معیار سماعت کو۔ کربلا کہتی ہے میں تجھے خوبصورت بناتی ہوں، علم عباس دیکھ۔ یہ عام نہیں، یہ خاص ہے۔ کوشش کر جیسے یہ تیری آنکھوں کو پاک کرتا ہے نا، پاک ہی رکھ۔ ہاں کربلا تراشتی ہے نا، کربلا میں خوبصورت بناتی ہے۔ لو جی پہلا کربلا کا کرم یہ ہے، کربلا کہتے ہیں میں لندن بیٹھا ہوں، ٹی وی پہ لائیو پروگرام چل رہا ہے، پوری دنیا سے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ ایک صاحب سوال کرنے لگے، نوجوانوں کے لیے بابا ایک میسج ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، سنیے گا ضرور۔ ایک سوال ہوا، صاحب یہ بتائیے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہوگا، جس کی تنہائی پاک ہوگا۔ آج کے دور کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا آج کے دور میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہوگا۔ ہوئے 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 ہوئے، بڑی مہربانی ہے، مشکل بات پہ آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، میں شکر گزار ہوں۔ کوشش کرو، انسان ہے، غلطی ہو جاتی، کوتاہی ہو جاتی، آج ہی اپنا موبائل صاف کر دو۔ کوئی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یہی تو کربلا کا کمال ہے، غلطیوں کو سدھار کے حر بناتی۔ بسم اللہ، انسان ہے، ہاں ہاں غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ہم فرشتے تھوڑے، لیکن حر بننے کے لیے ضروری ہے ایک دفعہ حر بنا جائے۔ ہائے ہائے ہائے، بار بار حر نہ بنا جائے، پھر غلطی پھر حر، پھر غلطی پھر حر، پھر غلطی پھر حر، ایک دفعہ حر بنا جائے، معافی مانگی جائے، یہ گھر بڑا کریم ہے۔ لو جی کربلا کہتی ہے ایک تو عہد کر، آنکھوں کو بچا۔ کربلا اگر ہم نے آنکھوں کو بچا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہ دیکھو امام ہے تمہارے محبوب، ہے نا ہم سب کے محبوب،
کربلا کہتی ہے محبوب کو جھوٹی چیز نہیں دی جاتی ہے. ہائے 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 ہائے, نہیں سمجھ آئی, نہیں سمجھ آئی, شہزاد کوٹ نہیں سمجھ آئی. تھوڑا سا میرے ساتھ سفر کرو. امام ہے تمہارے محبوب, محبوب کو جھوٹی چیز نہیں دی جاتی, ہمیشہ محبوب کو صاف ستھری چیز دی جاتی ہے. اگر آنکھیں جھوٹی ہو گئی محبوب کو کیسے دیکھیں گے؟ میں مستقبل میں واپس آتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. جوانوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے. مہربانی ہے, آپ کے خوبصورت مسکراتے چہروں کو سلام, آپ کی تائید کا شکر گزار. کربلا کہتی ہے میں تمہیں تراشنا چاہتی ہوں, خوبصورت بنانا چاہتی ہوں. کربلا شکریہ, تو نے علم عباس دکھایا, تو نے کربلا کی مٹی دکھائی, تو نے کربلا کی مٹی دکھا کے چومنے کا موقع دیا, تو نے قرآن کی آیات ہمیں دکھائی. ہمارا انشاءاللہ عہد ہے آج کے بعد ان آنکھوں سے حرام نہیں دیکھیں گے. عہد میرے ساتھ کرتے ہو بھئی؟ مجھے بھی فیس چاہیے نا, پیسوں کی صورت میں نہیں. انشاءاللہ میرے امام نے مجھ جیسے نوکر کو آپ کے پاس بھیجا ہے. نوکروں کا نوکر آیا کھڑا ہے تمہارے سامنے, کچھ تو فیس دے دو نا یار, عہد کر لو نا بھئی. آج سے عہد ہے سید, 8 محرم ہے انشاءاللہ. اب دنیا کی ہر عورت کو ماں سمجھے گے, بہن سمجھے گے, بیٹی سمجھے گے. شکریہ. کربلا اور کیا چاہتی ہے؟ کربلا چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ عام ہاتھ نہیں. میں جگہ جگہ دیکھ رہا ہوں علم بلند ہو رہے ہیں, علم بلند ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ اچھی بات ہے. کون بلند کرتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ ہی بلند کرتے ہیں نا. ہم اتنے خوش نصیب ہیں, ہمیں ماں نے بچپن میں انگلی پکڑی ہوتی تھی, جہاں بھی علم ہوتا تھا خود بھی سلام کرتی تھی, ہمیں بھی کرواتی تھی. ایسے ہے نا, جب چھوٹے ہوتے تھے تب سے ہم نے سیکھا ہے. ہماری ماں مجالس میں لے کے جاتی ہیں, جہاں بھی علم عباس نظر آئے رک کے کہتی تھی بوسہ لے, بوسہ لے, بوسہ لے. ہم بوسہ لیتے تھے, ہماری دعائیں قبول ہو جاتی تھی. جب سے ان ہاتھوں کو ہم نے غلط استعمال شروع کیا, ہائے ہائے ہائے, یقین کرو کربلا چاہتی ہے جو ہاتھ علم عباس کو لگے, جو ہاتھ حسین کی ذوالجناح پہ لگے, وہ حرام پہ نہ جائے. کربلا کہتی ہے تو خوش نصیب ہے, تیرے شکم میں حسین کا لنگر جاتا ہے. کربلا کہتی ہے تو خوش نصیب ہے, تیرے شکم میں حسین کا لنگر جاتا ہے, تیرے شکم میں سبیل حسین کا قطرہ جاتا ہے. کربلا کہتی ہے اس خوش نصیبی کو برقرار رکھ, کوشش کر اس میں حرام کا قطرہ نہ جائے, اس میں حرام کا لقمہ نہ جائے. بس 2-4 چیزیں ہی بتانی تھی, بس ایک اور سن لیں, اور میں بس تقریر کرنا چھوڑ پیش کر کے مسائل دے کے اجازت چاہتا ہوں. فطرت انسانی ہے, میں دیکھ رہا ہوں جمائیاں بھی آ رہی ہیں, جمائی نہیں لینا, تھوڑی دیر کوشش کرنا. نفس کی ذرا قتل کرنے والی باتیں ہیں, سنبھال لو. بھی لڑتے رہتے, اس سے لڑا, اس سے لڑا, اس سے لڑا. کیوں لڑتے ہو؟ کیا بنتا؟ کچھ بھی نہیں. اس کمینے سے لڑو جو اندر بیٹھ کے بندوں سے لڑاتا ہے. مومنوں کی چھوٹی چھوٹی بات برداشت نہیں کرتے. کسی مومن نے کچھ کہہ دیا لڑ پڑتے ہو. کیوں؟ مرنے پہ وصیت کر جاتے ہو بابا ہمیں وہاں دفنانا جو ہمارے اوپر ماتمی چلے حسین کا. ماتم میں آدھی دنیا دیکھ بیٹھا ہوں, وہاں دفنانا, ہماری قبر وہاں ہو جہاں ہماری قبر کے اوپر حسین کا ماتمی چلے. ارے بھائی میں نے دیکھا حسین کے ماتمیوں کو چلتے ہیں جوتوں کے ساتھ, اور میں کہتا ہوں مرنے کے بعد قبر میں جوتے برداشت کرتا ہے, زندگی میں مومن کی بات ہی برداشت نہیں کرتا. کیا بات ہے جی, کیا بات, سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مہربانی. کربلا کہتی ہے جن قدموں سے چل کے تو ذکر حسین کے لیے جاتا ہے, کوشش کر ان قدموں کو حرام پہ نہ لے جا. دیکھو کتنا خوبصورت ہم سب کو نکھارتی ہے کربلا. اچھا کربلا یہ تو سب ہم نے سمجھ لیا, شکریہ تیرا. اچھا یہ بتا, یہ جو حسین کا وارث ہمیں بلاتا ہے وہ دینا کیا چاہتا ہے؟ یاد ہے نا؟ بس یہ خیرات سنو اور بس اس کا نچوڑ ہی عرض کروں گا اور بس اجازت چاہوں گا. کربلا یہ حسین کا وارث جو ہمیں بلاتا ہے دینا کیا چاہتا ہے؟ کربلا کہتی ہے تو ہر چیز میں بات پھر دہرانی پڑے گی. بندے بھول گئے, رات کو سوتا ہے صبح اٹھوں گا, رات کو کھاتا ہے صبح کھاؤں گا, نوکری پہ جاتا ہے تنخواہ لوں گا,
کاروبار پہ جاتا ہے منافع کماؤں گا، ہر چیز میں گا، اسکول جاتا ہے پڑھ کے کالج جاؤں گا، کالج سے فارغ ہوتے کہتا ہے یونیورسٹی جاؤں گا، ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا۔ کربلا ہم پہ شفقت فرما، ہمیں بھی بتا حسین کا بیٹا ہمیں بلاتا کیوں ہے؟ کربلا کہتی ہے تو اکثر سنتا ہے غور نے کیا کیا تھا، حبیب نے کیا کیا تھا، اصل میں حسین کا بیٹا تم سب کو اس لیے بلاتا ہے، وہ چاہتا ہے میں ان سب کو حر بناؤں گا۔ مہربانی جوان، بہت شکریہ جوان، یہی میرا مقصد ہے جس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آئے ہائے، انشاءاللہ ہم سب نے حر بنے اور امام کا حر بن کے دکھانا ہے، انشاءاللہ امام کا جون بن کے دکھانا ہے، امام کا حبیب بن کے دکھانا ہے۔ اگر ہم بن گئے انعام ڈبل ہوتا ہے۔ ہاں سلمان بھی اعلیٰ، علی کا سلمان بہت اعلیٰ۔ میں اس پہ فضائل پہ گیا، بات طویل ہو جانی، بس اتنی کافی سمجھنا۔ سلمان علی کا بڑا اعلیٰ، سید بہت اعلیٰ، حسین کا حر بھی اعلیٰ، پر مہدی کے حر اور ہے۔ سرکار تعارف کرائیں گے اپنے ظہور پر، کہیں گے بابا علی آپ کے سلمان کی کیا بات ہے، بابا حسین آپ کے حبیب کی کیا بات ہے، پر میرے عاشقوں کی کیا ہی بات ہے۔ پوچھا جائے گا مہدی فرق کیا ہے، فرمائیں گے آپ کے عاشقوں نے آپ کو دیکھ کے ماننا، میرے عاشقوں نے غیبت میں ماننا۔ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ بس چار مصرے عرض کر رہا ہوں، اس کو ذرا سنبھالنے کی کوشش کرنا۔ نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے۔ ہزاروں حر کی قطاریں ثبوت ہیں اس کا، کوئی حسین جیسا مہربان باقی ہے۔ یہ دعائیں آپ سب، میرا مولا جیسا چاہتا ہے تم سب کو ویسا بنائے۔ دعا کو کوئی رہ نہ جائے، سب امام کے قابل بن جائے۔ چھوٹی چھوٹی فضول اختلافات بھلاتے ہیں، ہمت کر کے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ سرکار منتظر بھی ہے، منتظر بھی ہے، بڑا قریب ہے، انشاءاللہ گنج خیرات عطا کرے گا۔ ہاں یہ بھی دعا ہے، مولا تمہیں لنگر بھی وسیع دے۔ ہاں یعنی کہ لنگر نہ دے، وسیع دے، مگر اس لیے نہیں کہ اپنے بڑے بڑے گھر بنوا کے باہر تختیاں لکھواؤ ھذا من فضل ربی، اس لیے نہیں، اتنا لنگر دے جو ان کا صدقہ ان کے راستے پہ خرچ کرو۔ بابا جی لوگ اتنے وہ ہیں، بابا جی تشریف فرمائے ہیں، خوبصورت نورانی چہرے بیٹھے میرے دائیں بائیں، لوگ اتنے ناسمجھ ہیں، کوٹھی بنا کے 2 کنال کی، حالانکہ وہ رینٹ کا گھر ہے، کسی کی اپنی کوٹھی ہے، کسی کا اپنا گھر ہے۔ نہیں، دنیا میں کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں رہتا، سب کے رینٹ کے گھر ہے۔ پڑھنا ہے بسم اللہ، میں شکر ہے آگے میں سمیٹنے تک بیٹھے۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام لمبا ہے، پڑھنے والے اور بھی تشریف فرمائے ہیں، بس میں نے اتنی عرضیاں کرنی تھی، اتنی گزارش کرنی تھی۔ اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں، کربلا ہم پہ اپنا رنگ چڑھائے، رنگ چڑھائے۔ حاضر من فضلی کی، فضل ربی کی بات تھی، جناب علی تشریف نے، میں ان کے نام سے واقف نہیں، ان کے چہرے سے بھی شناسا ہے، یعنی بتائیں یقیناً خطاب کرنے آئے ہیں۔ ایک جملہ ان کے توسط سے سب کو دینا چاہتے ہیں۔ 2 کنال کی کوٹھی، 4 کنال کی کوٹھی لے کر پیر اسرار شاہ جی لڑکانے سے آئے، کھڑے ہو، سیدزادہ کوٹھی کے باہر لکھوا دینا ھذا من فضل ربی، یہ کم عقلی ہے۔ سلمان سے پوچھا تھا کسی نے، ھذا من فضل ربی کسے کہتے ہیں؟ علی کو دیکھ کے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ بے شاباش، یہ ہے ہستیاں اللہ کا فضل۔
یہ ہستی اللہ کا فضل ہے۔ پچھلے سے پچھلے یا 3-4 سال پہلے میں حاضر ہوا تھا، ایک دعا دے کے گیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، دعائے عہد، یاد ہے یا بھول گئے؟ یاد ہے؟ اچھا محسوس نہ فرماؤ تو ذرا ہاتھ کھڑے کرو، کتنے لوگ پڑھتے ہو؟ تھوڑے پڑھتے ہو، اتنا عرض کروں گا سب پڑھو۔ ہاں کوئی بات نہیں، دے کے گیا تھا اتنا سارا، دیکھو پرنٹنگ کا خرچہ ہوتا ہے، بانٹتے بھی وہ مومن لاہور والے اور سندھ والے فری ہیں، قیمت بھی نہیں ہے، پھر بھی نہ پڑھو تو پھر اچھی بات نہیں ہے۔ دعائیں ساری خوبصورت ہیں، مگر یہ خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد۔ تعلیم کی یہ چھٹے امام ہے، یہ باہر دے کے جائیں گے، جناب نے پڑھنا ہے، آپ انہیں سنیے گا، امبانی کو دے کے جائیں گے دعائے عہد۔ فرمایا جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوا میرا بیٹا قبر پہ آئے گا۔ ہائے 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 ہائے، قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا، سرکار کا کمال دیکھیے، کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا، دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، سرکار پوچھیں گے کنے دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو مجھے دفنانے آئے تھے، وہ کہاں ہیں جو دفنانے؟ سرکار فرمائیں گے تیرا اپنا تو تھا ہی کوئی نہیں، سب نے تجھے سانسوں کی ڈوری تک تعلق رکھا، سانس ختم سب نے کہا تھا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، لٹاؤ میت، دفناؤ میت، سب نے تو تجھے میت میت کہنا شروع کر دیا، تیرا کوئی اپنا ہوتا میت تھوڑا کہتا، یہاں کوئی بھی نہیں تیرا اپنا، تیرا اپنا میں ہوں تو یہاں ہوں۔ بہت شکریہ۔ دعا عہد کی تلاوت روزانہ کیا کرو، بڑی اچھی دعا ہے، بڑی خوبصورت ترجمے سے پڑھا کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کام اور بھی کرنا ہے، کیا؟ صبح صبح اٹھ کے کعبے کی طرف رخ کر کے امام کو سلام کیا کرو، سلام کیا کرو، شکریہ شکریہ شکریہ، سلام کیا کرو، یہ سوچ کے سلام کیا کرو جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت، ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان، کوئی بھی سلام ضرور کیا کرو۔ ویسے بھی گھر میں رہتے ہوئے بندے بچے اپنے گھر کے بڑے کو سلام کرتے ہیں، یہ ہے کائنات کا بڑا۔ مہربانی، امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں گا۔ کوشش کیجئے گا زندگی کا رخ بدلے۔ میں ان دوستوں کو کہتا ہوں جہاں میں ایک دفعہ ہوا تو وہاں لے جاؤ، مجھے دوبارہ نہ لے جاؤ، بس ایک دفعہ پیغام دے دی، اگلے کی طلب ہی نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ انہوں نے ذکر کو روٹین کا حصہ بنانے وہاں جانے کا فائدہ ہی نہیں، بس ایک دفعہ اذان دے دی کافی ہے۔ پتہ نہیں کون سی روح میں تھی، مجھے یہاں کے پتہ چلا کہ میں نے یہاں پڑھنا ہے، تو اب میں مجھے خالی نہ لوٹانا، میں تم سے صرف تمہاری توجہ لینے آیا ہوں۔ کوشش کرنا اپنے آپ کو امام کا وفادار بنانا، مرنے سے پہلے شیعہ مرنا، محب نہ مرنا۔ اس لیے 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق؟ امام فرماتے ہاں، محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ شاباش شاباش، بہت شکریہ۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ اللہ کرے ہم تو کہتے ہیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا، یہ محب پن ہے، ہم کہیں میرا مولا۔ اللہ کرے مرنے سے پہلے ایک دفعہ مولا کہہ دے میرا نوکر، میرا ناصر، میرا عاشق۔ بہت شکریہ۔ بس ہاں، جتنے بھی اس گھر کی فضیلتوں کو بیان کیا جائے کم ہے، فضیلت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، پر جتنا یہ گھر صاحب فضیلت تھا امت نے اس سے زیادہ ضرور کی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کوئی کسی پہ احسان کر جائے نا، نسل احسان یاد رکھتی ہے، فلانے کے باپ نے، فلانے کے دادے نے، فلانے کے پردادے نے اس علاقے پہ احسان کیا تھا، ہم پہ احسان کیا تھا۔ افسوس اس امت پر، محمد نے امت پہ کوئی تھوڑے احسان نہیں کیے، امت نے ایک بھی احسان یاد نہیں رکھا۔ افسوس، اسی چیز کو تو ہم روتے پھر رہے ہیں، کسی نے احسان ہی یاد نہیں رکھا۔ ایک ایک شہزادہ اپنا مقام آپ رکھتا تھا، اور امت نے ایسے ذیل سے اتارا
اللہ اکبر، ایسے زین سے اتارا کہ شہزادہ اتارے جانے کے قابل نہیں تھا۔ سرکار عباس علمدار، 2 یا 3 جملے میں سرکار سے عرض کرنا چاہوں گا۔ کون؟ غازی عباس علمدار، وہ غازی عباس علمدار کے شہادت کے بعد سید الساجدین غازی کی شہادت کے بعد مدینے میں بیٹھے ہیں۔ صحابی روایت کرتا ہے اچانک سید الساجدین کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا آقا بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو گئے، خیر تو ہے؟ سرکار نے اشارہ فرمایا وہ دیکھو غازی کا بیٹا آ رہا ہے، عبید اللہ ابن عباس آ رہا ہے۔ سرکار نے عبید اللہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسہ لیا، اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد شہزادہ چلا گیا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے سید الساجدین کو کہا آقا آپ امام زمانہ ہیں، آپ حجت خدا ہیں، سرکار آپ کربلا کے تھکے ہوئے ہیں، سرکار آپ بیمار ہیں، سرکار آپ کو اٹھنا بنتا ہی نہیں تھا۔ سرکار خون بہا کے کہتے تجھے کیا پتا غازی کے ہم پہ کتنے احسان ہیں، تو کیا جانے غازی کے ہم پہ کتنے احسان ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صبح سے لے کر 10 محرم میں انتظار رہا غازی کو کسی وقت اجازت مل جائے گی، کسی وقت تو اجازت۔ جو ہی سرکار قاسم کی ٹکڑوں والی لاش آئی نا، اس وقت سرکار غازی تڑپنے لگے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا مہربانی کیجئے، انہوں نے ہمارا دولہا ہی بانٹ ڈالا ہے، سرکار مجھے اجازت دیجئے، ذرا میں امت ملونہ سے پوچھوں دولہے بھی بڑا مارے جاتے ہیں، قاسم کو اس طرح تقسیم کر دیا انہوں نے۔ سرکار فرماتے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ شہید کے بعد سرکار کی یہ خواہش تھی مجھے اجازت مل جائے، مجھے اجازت مل جائے، مجھے اجازت مل جائے۔ سرکار چکر لگاتے لگاتے اپنے خیمے میں آئے۔ خیمے میں بیٹھی ہے فضل کی ماں، بڑے شہزادے ہیں سرکار عباس کے جناب محمد بن عباس، یہ بھی کربلا کے شہید ہیں، ہم سن علی اکبر ہیں۔ میرا دل تھا سرکار محمد بن عباس کی شہادت پڑھو، لیکن ایک جملہ عرض کر دی کیونکہ واجب الرحمائے بیٹھے وقت کافی ہو گیا، بس سرکار عباس کا 1 یا 2 جملے سنو، اجازت چاہوں گا۔ آئے نا زوجہ فرماتی ہیں آقا میرے سرتاج، بار بار آتی ہے حسین کی چھوٹی بیٹی، بار بار آ کے کہتی ہے کوئی گھونٹ پانی کا ہے، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، کوئی ایک گھونٹ پانی کا ہو وہ ضرور دیجئے، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ ہم کبھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کبھی رونا شروع کر دیتے ہیں، کیا کریں ہم سے خالی نہیں لوٹایا جاتا محمد کا گھرانہ۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، سرکار فرماتے اجازت ملے، ہم بھی انتظار میں، ہم پانی لے کے آئیں گے۔ اچانک دیکھا معصومہ آ گئے، 4 سال کے حسین کے سینے کا تعویذ آ گئے۔ میں کیوں معصومہ معصومہ کہہ رہا ہوں، آپ نے غور نہیں فرمایا؟ خدا کی قسم غازی کے مریدوں میں ثابت کر دینے پہ تیار ہوں، غازی نے 32 یا 34 سالہ زندگی میں آقا زادے کے علاوہ کوئی لفظ نہیں پکارا۔ آقا ذاتی غلام حاضر، آقا ذاتی غلام حاضر۔ ہم بھی اتنے بڑے ہو گئے اپنی ماں کو کہتے ہیں اماں، امی، ہمیں پتہ ہے ہماری ماں کا کیا نام ہے۔ 4 بندوں میں گھر میں ماں کا نام غیرت کے طور پہ نہیں لیتے، امی، اماں، ماں۔ مر جائے عورت، مولوی اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ضروری اعلان کرنا، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی۔ کوئی غیرت مند نام برداشت نہیں کرتا، ہماری اتنی غیرت ہے، علی کے گھرانے کی بھی تو کوئی غیرت ہے نا۔ میری مجبوری ہے، میں معصومہ کہتا ہوں شہزادی کو۔ اور یقین جانو واقعہ کربلا کے بعد سید سجاد سے پوچھا گیا تھا آقا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا؟ سرکار رو کے فرماتے جب دربار میں ملعون نے پھوپھیوں کے نام لیے تھے۔ معصومہ آئی، چچا میرا اصغر پیاسا ہے، معصومہ اجازت لے دیجئے، ہم پانی لے آتے ہیں، میں اجازت لے دیتی ہوں، آپ تیاری کیجئے۔ معصومہ مشق پہنائیے نا، لمبا قد ہے غازی عباس کا، تیری وفاؤں پہ صدقے۔ غازی بیٹھتے 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 اس انداز میں بیٹھ کے، شرم کر کے نہ رونا، منہ نیچے کر لینا، دائیں بائیں کو نہ دیکھنا، ہو سکتے آئی بیٹھی ہو مدینے سے، آ کے دیکھ رہی ہو بیٹھی جو آئی ہے رومال میں آنسو لینے کی خاطر۔ جب تم اٹھ کے چلے جاتے ہو نا، شام والی مدینے والی ماں بیٹی آتی ہیں، ایک ہی قضادار جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہاں آ کے کہتی ہیں اس نے تو غازی کو اترتے نہیں دیکھا، اس نے تو غازی کے بازو قلم ہوتے نہیں دیکھے۔ بیوی شکریہ ادا کرتی ہے تمہارا،
بس ایک جملہ میں نے اور عرض کرنا ہے، مشق پہنائی، ملی اجازت، 42 بچے خیام کے دروازے پہ کھڑے ہیں، ان کے آگے معصومہ کھڑی ہے، ایک امید باندھ گئی پانی لے کے آئیں گے چچا عباس۔ سرکار گئے، جنگ نہیں پڑھنی، شہادت بھی نہیں پڑھنی، صرف اتنا کہوں گا بچوں کو امید تھی چچا عباس پانی لے کے آئیں گے۔ بچوں کی امید اس وقت ٹوٹی جب حسین ٹوٹا ہوا عالم پھٹی ہوئی مشق لے کے آئے نا۔ 42 بچے خالی جام لے کے کھڑے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے، صاحبان عرفان نے لکھا ہے 42 بچوں نے دیکھا غازی نہیں آئے، پھٹی ہوئی مشق آئی ہے، ٹوٹا ہوا علم آیا ہے۔ 42 کے 42 بچوں کے جام گر پڑے، 7 بچے وہیں مر گئے۔ سید سرکار مولا حسین علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی خدا بند عالم، ان بچوں کی حالت دیکھ کے مجھے لگتا ہے میری معصومہ نہ بچ جائے، خدا معصومہ کو کچھ نہ ہو، میں بیٹی کو کہاں اٹھا کے دفناتا رہوں۔ سیدنا الذین ظلموا ایہم انقلبون ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کرے